بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 ستمبر 2020 بروز سوموار 26 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہے کیونکہ آج وہ سب خبریں شامل ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، عمرے کے بارے میں بھی فائنل جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سی اہم اپڈیٹس جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ خدمات کے لیے نجی اداروں کا دائرہ کار وسیع۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنتن نے کہا ہے کہ عمرہ اور حج زائرین کو معیاری اور اعلیٰ خدمات فراہم کرنے کے لیے نجی اداروں کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر بنتن نے عمرہ زائرین کے لیے پہلے آن لائن فورم میں شرکت کے موقع پر کہا کہ وزارت حج اور عمرہ زائرین کے لیے مثالی ضیافت کا پروگرام بنا رہی ہے، نجی اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کی بدولت حج اور عمرہ پر آنے والے زائرین مملکت میں خوشگوار قیام کریں گے اور وطن واپسی تک آرام کے ساتھ رہیں گے۔ وزارت حج اور عمرہ کے تحت منصوبہ بندی کی ایجنسی کے نگران اعلیٰ عمرو المداح نے کہا کہ وزارت کی حکمت عملی یہ ہے کہ زائرین کو اطمینان بخش سہولتیں مہیا ہوں اور مملکت میں قیام کے دوران کسی پریشانی یا الجھن سے دوچار نہ ہوں۔ خبر شامل کریں گے وہ خبر جس کے بارے میں آپ سب کو انتظار تھا کہ پچھلے 6 مہینوں سے وہ تمام خبر جو ہے سب کے لیے ایک معمہ بن کے رہ گئی تھی کہ کب انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوگی۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی سفر پر پابندیاں 1 جنوری سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد سفری پابندیاں 1 جنوری سے اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2021 سے ایئرپورٹ، بندرگاہیں اور بری سرحدی چوکیاں کھول دی جائیں گی۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے عائد تمام بین الاقوامی سفری پابندیاں 1 جنوری سے ختم ہو جائیں گی۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری بیرون مملکت آ جا سکیں گے، جبکہ خروج زدہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو سعودی عرب واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ خروج زدہ ملازمت، اقامے، وزٹ ویزا ہولڈرز غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے اور متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اور کرونا ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے سال رواں 2020 کے آخر تک سفری پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ بیرون مملکت جانے پر مقامی شہری مناسب علاج کی سہولت میں مشکلات سے دوچار نہ ہوں۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی اٹھانے کی صورت میں طبی عملہ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر منتقل کرنا ہوگا۔ آئندہ مہینوں کے دوران کورونا کے ممکنہ خطرات، ویکسین منظر عام پر آنے کے امکانات اور صحت خطرات ٹل جانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان شاہی نے فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ وزارت نے توجہ دلائی کہ جن ممالک کے لیے سفر یا وہاں سے آمد پر پابندی ہے، وہاں پہ جو جگہ ہے وہ پابندی ہے جو کہ تو برقرار رہے گی۔ پابندیاں اٹھانے کے نئے فیصلے کا تعلق صرف نئے کرونا وائرس سے ہے۔ مندرجہ بالا سہولتیں ان ممالک پر لاگو نہیں ہوگی جن کی بابت متعلقہ کمیٹی کرونا وائرس کے حوالے سے آنے جانے کی بابت حفاظتی پابندیاں مقرر کیے ہوئے ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں عمرے سے متعلق۔ عمرے کی بحالی، وزارت داخلہ علیحدہ بیان جاری کرے گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمرے کی بتدریج بحالی کی اسکیم کا اعلان الگ بیان میں جاری کر کے کیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ عمرہ کی بحالی کا فیصلہ وبا کی تازہ صورتحال کی روشنی میں ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے مقررہ شرائط اور ضوابط پر مشتمل استثنائی احکام پر عمل درآمد کی تدابیر کا اپنے طور پر اعلان کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سال 27 فروری کو سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث عمرے یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کا سعودی عرب میں داخلہ عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔
اس کے بعد سعودی حکومت نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ محدود حج آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ کرونا وائرس کے موجودہ حالات میں سعودی عرب کو حج کی ادائیگی کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا تھا ان سے بخوبی اور بہترین حکمت عملی کے تحت نمٹا گیا۔ بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے والے 5 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض سیکیورٹی فورس نے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے والے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گروہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے موبائلز پر انعامات کی خوشخبریاں اور بند اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے نجی معلومات طلب کر کے فراڈ کر رہا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردس نے بتایا کہ فراڈ پیغامات کے ذریعے اکاؤنٹ ہیک کرنے والے گروہ کے ارکان عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ القردس نے بتایا کہ پاکستانی باشندوں کا یہ گروہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے نام پیغامات بھیج کر خوشخبری سناتا تھا کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے، رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھیج دیں۔ وہ یہ پیغام بھی بھیجتے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے، اسے کھلوانے کے لیے ڈیٹا چاہیے۔ اس ای میل یا واٹس ایپ پر نجی کفائف ارسال کیے جائیں۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ دھوکے بازوں نے اس طریقے سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ ریال حاصل کر لیے۔ یہ رقمیں 2 طریقوں سے حاصل کی گئیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقل کی گئیں، دوسرا ATM سے رقم نکالی گئی۔ معذور افراد کی پارکنگ کے لیے استعمال کرنے پر 900 ریال تک جرمانہ۔ سعودی عرب میں معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ کے استعمال کو ٹریفک خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جرمانے کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ استعمال کرنے والا ٹریفک خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ ٹریفک قوانین کے مطابق معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ کو صرف معذور افراد ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ المرصد ویب کے مطابق اس خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل خلاف ورزی پر جرمانہ 100 ریال تھا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو آج بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹس جا رہی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں انڈیا کے لیے آج 2 ممبئی کے لیے، 2 دلی اور 1 کوزیکوڈ کے لیے فلائٹ سکیجول ہے۔ پہلے تو 2 ممبئی کے لیے فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے۔ SG69 جدہ سے جائے گی اسپائس جیٹ کی ممبئی، اور ریاض سے SG20 اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی۔ اور دلی کے لیے پہلی فلائٹ گو ایئر کی ہوگی جس کا نمبر G86475 ہے، یہ جدہ سے دلی کے لیے جائے گی۔ اسپائس جیٹ کی دوسری فلائٹ جدہ سے دلی جائے گی جس کا نمبر ہے SG66۔ انڈیگو کی آخری فلائٹ کوزیکوڈ کے لیے جائے گی ریاض سے 6E9345 جس کا نمبر ہے۔ لاہور کے لیے ٹوٹل آج جو ہے آپ کو بتاتے چلیں ٹوٹل 6 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں 2 ایئر بلو کی ہیں، 3 PIA کی اور جو ہے 1 سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ ہے۔ جدہ سے 2 فلائٹ جائیں گی ایئر بلو کی PA471 اور PA4711۔ دمام سے 6S157 سعودی گلف ایئر لائن لاہور جائے گی۔ PIA کی 3 فلائٹس لاہور جائیں گی، ایک جدہ سے، 2 ریاض سے۔ جدہ سے PK96 جو ہے 9760 اور ریاض سے PIA کی فلائٹ PK6726۔ ریاض سے PIA کی فلائٹ لاہور PK9730 بھی جائے گی۔ اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ ہیں، دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی 6S151 اور جدہ سے ایئر بلو کی PA273 اور ریاض سے PA275 ایئر بلو کی فلائٹ اسلام آباد جائے گی۔ دمام سے کراچی کے لیے 1 فلائٹ سکیجول ہے PK6242 جس کا نمبر ہے۔ رواں سال چوتھی مرتبہ چاند خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی کے ڈائریکٹر انجینئر ماجد الزہرا کے مطابق پیر 14 ستمبر کو سورج طلوع ہونے کے چند گھنٹے بعد چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر ماجد نے مزید بتایا کہ رواں سال چاند جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر آنے کا یہ چوتھا موقع ہوگا۔ فلکیاتی علوم کے مطابق پیر کی صبح 9:33:54 پر چاند مکہ مکرمہ کے افق پر 8,95,840 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ اس موقع پر چاند 13.7% روشن ہوگا اور سورج سے اس کا فاصلہ 3,73,958 کلومیٹر ہوگا۔ کورونا کے مریضوں میں مسلسل کمی ریکارڈ۔ اتوار کو بھی 700 سے کم نئے مریض سامنے آئے، 90% مریض صحت یاب ہو چکے۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 13 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 601 نئے مریض سامنے آئے، جو حالیہ دنوں میں سب سے کم ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,25,651 ہو گئی ہے۔
सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1034 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,02,870 अफराद इस मरज़ से शफायाब हो चुके हैं। यौमुल वतनी के लिए सऊदी फ़नकारा के खसूसी शाहकार। सऊदी अरब में तजरीदी आर्ट की फ़नकारा शालीमार शरबतली मुमलकत के 90वें कौमी दिन की तकरीबात में अपने खसूसी और जदीद फ़न का मुज़ाहरा करेंगी। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फ़नकारा शालीमार शरबतली ने बताया कि जद्दा की बल्दिया के ताउन से 23 सितंबर यौमुल वतनी के मौका पर अपना काम आवाम को दिखाने के लिए पेश किया जाएगा। शरबतली, जो एक ख़ास किस्म के मूविंग आर्ट स्कूल की बानी हैं, वो अपने ख़ास अंदाज से कारों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने का हुनर जानती हैं। उनके इस काम को पसंद किया जाता है। उन्होंने मखसूस पेंटिंग्स के ये डिज़ाइन पोर्शे 911 और फार्मूला 1 रेसिंग कारों के ऊपर हाथ से बनाए हैं। उन्हें एक ख़ास नाम लातोक दिया गया है, जो कि इन मुख्तलिफ शाहकारों में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। मक्का मुकरमा में चारे की मार्केट में आग लग गई। मक्का मुकरमा के महकमा शहरी दफा ने मवेशियों के चारे की मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा का कहना है कि आतिशज़दगी बिजली गिरने से हुई। मक्का मुकरमा रीजन में शहरी दफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद बिन उस्मान अल करनी ने कहा कि हफ्ता को शाम 6:10 पर चारे की मार्केट में आग लगने की इतला मिली थी। फौरी तौर पर आग बुझाने वाली मुतअद्दिद टीमें मौका पर रवाना कर दी गईं, जिन्होंने बरवक्त मदाखलत करते हुए आग को फैलने से रोक दिया। ये था हमारा आज का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।